آج وہ صبح منورہ نہیں آئی کوئی بھی، پیغام بھیجے نا صبح کو. کون لچھو تم جاؤ گی؟ وہ ہے کون کون ہے؟ عتیقہ تم جاؤ؟ لچھو تو ہے نہیں یہاں. لچھو تو نہیں آتی کلاس میں؟ عتیقہ آتی ہے، عتیقہ تو باقاعدہ آتی ہے. آج وہ آپ لے ہیں سلیم صاحب؟ اچھا. یہ بڑا خطرناک مسئلہ شروع کر دیا ہم نے، جو خواتین کے سامنے ان کے کام کو تبصرہ جو ہوتا ہے وہ بڑا سخت ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے. ہاں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ بغیر نام لیے آج سے شروع کیا جائے. کیا خیال ہے سلیم تمہارا؟ کیونکہ اس نے بتایا کہ اچھا ہے کوئی. اچھے تو ہیں، سبھی اچھے ہیں، مگر تبصرہ کسی نہ کسی رنگ میں ہر ایک پر کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی خامی کہیں رہ گئی، کوئی کہیں رہ گئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اور پھر اگر کسی کا اچھا ہے تو پھر اور بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے. باقیوں کے لیے جن کا نام نہیں آئے گا وہ کیا کہیں گے؟ سمجھ گیا؟ یہ احتیاطیں کیا کرو ان معاملات میں. آؤ جی، آج نعیمہ کھوکھر نہیں آئی. ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں جو فرد واکر کے ساتھ، ان کو آنا بڑا ضروری ہے. وہی ریگولر ہیں ہماری. وہ اور وہ بھی نہیں آئی شاید، سنوری کیا نام ہے، حامدہ فاروقی. سنوری نہیں کھلاتے ان کے ابا، تو سنوری کھلاتے ہیں، وہ فاروقی کھلاتے ہیں. میاں انتظار کر لیں 1-2 منٹ. ہیں ڈاکٹر صاحب تو آ جایا کرتے ہیں بیچ میں. اس کو تو بھیجا ہوا عتیقہ کو، وہ کہے گی مجھے بھیج کے کلاس شروع کر دی. اور کوئی بات پوچھنی ہے تو کسی قسم کی کوئی اور بات کہنی ہو تو بتا دیں. یہ جو آپ کو ہم نے کام دیا ہے نا، بیماریوں کو مد نظر رکھ کر ان کی الگ فہرست، ان کے ذریعے سے پھر اصل دواؤں تک پہنچنا، اس میں بہت زیادہ اسٹف ایٹیٹیوڈ نہیں کام آئے گا. سمجھ لیں اچھی طرح، اور اپنے مزاج کے مطابق سوچیں کہ آپ کو اس بیماری کی ضرورت پڑے تو آپ کے لیے کیا بہتر طریقہ لکھنے کا، کہ کس طریقے سے ان علامتوں کو پڑھ کر آپ پہنچ سکتے ہیں. اور جہاں جہاں بھی کمپیریزن ہو چکے ہیں کہیں بھی، چاہے میرے نوٹس، یعنی نوٹس نہیں بلکہ نوٹس کے اوپر جو میں نے مضمون تیار کیے تھے، ان کے کمپیریزنز کا ذکر اگر یاد آ جائے تو وہ بھی ساتھ کر دیا کریں، تاکہ لوگوں کو فرق کرنے میں سہولت ہو جائے. عام طور پر لیبارٹریز میں تو یہ ہوتا ہے کہ بہت سی دوائیں اکٹھی لسٹ دے دی جاتی ہے، پھر ان کے موڈیلٹیز، ان کا یہ وہ کچھ نہیں سمجھ آتی آخر پہ جا کے کرنا کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا تیار ہو پرسکرائبر جس میں پڑھتے ہی انسان کو ساتھ ساتھ وہ ذہنی سوالات حل ہوتے چلے جائیں، کہ نہیں یہ فاسفورس اس موقع پر ٹھیک نہیں، فلاں ہوگا فلاں. حالانکہ 15-20 دوائیں ایک ہی جیسی علامتیں رکھ سکتی ہیں، مگر فرق ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، اب آ گئی ہیں صوبہ اور عتیقہ شروع کر دلو. ابھی یہ ایک اور بھی بڑی زبردست ہماری کلاس کی ممبر تھیں، وہ بھی غائب تھیں، وہ بھی پہنچ گئی ہیں. آج آپ کو کلکیری آج پڑھا نہیں چکا میں پہلے؟ نہیں، یہ شروع ہو گیا تھا، ابھی ختم نہیں ہوا تھا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں ختم ہو چکا تھا. ہاں ہاں ہاں. 2 دوائیں ہیں ایس کی پٹی میں سے، سبائنا اور سیباڈیلا، یہ نہیں نا ہوئے پہلے. اور ایک ہے کلکیریا کے ساتھ، کلکیریا فاس کے بعد کلکیریا آرس بہتر رہے گا بیان کرنا. اور سینگوینیریا بھی رہتا ہے. ریومیکس میں نے شروع نہیں کیا تھا، کھانسی کے ذکر میں ویسے ذکر کیا تھا شاید. ہاں ریومیکس ہے ابھی باقی. ٹھیک ہے، کلکیریا آرس سے اب ہم آگے ہیں. نہیں مکھوکھر بھی آگے ماشاء اللہ، تو پورا ہاؤس مکمل ہو گیا ہے.
کلکیریا سلف کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایپیلیپسی میں یہ چوٹی کی دوا ہے، اور بعض اس کو کہتے ہیں کہ یہ اینکر ہے ایپیلیپسی میں ہومیوپیتھک دواؤں میں۔ روزمرہ میں اس کو عام طور پر جو بایو کیمک علاج کرتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، مگر ہومیوپیتھ نسبتاً کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حالانکہ ایپیلیپسی کو جڑ سے اکھیڑنے میں جو دوائیں معلوم ہے کہ ہاں یہ ایسا بھی کر دیتی ہیں، ان میں کلکیریا سلف چوٹی کی نمبر 1 دوا ہے، اور میرے خیال میں اس کو 1000 میں دینا چاہیے، کیونکہ میں جن کیسز میں پہلے چھوٹی طاقت میں دی تھی وہ خاص فائدہ نہیں ہوا، لیکن کلکیریا سلف 1000 میں تو ابھی پچھلے چند مہینوں کے اندر بھی میرے سامنے ایسے واقعات ہیں کہ حیرت انگیز فائدہ ہوا ہے۔ تو اس لیے اس کو تو روٹین کے طور پر ہی دے دیا جائے تو حرج نہیں، اور کلکیریا کا اس سے تعلق ہے ضرور اصل میں، اس لیے کلکیریا سلف ہی نہیں بلکہ کلکیریا آرٹس بھی اس میں نمبر 2 سمجھنی چاہیے۔ اس کے متعلق بھی کینٹ نے بھی لکھا ہے کہ یہ اس نے خود اس میں کیوریٹو کے طور پر دیکھا ہے ایپیلیپسی میں، اس کے دینے کے نتیجے میں آرٹس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے ایپیلیپسی کیور بھی ہو گئی۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ ہر ایپیلیپسی کیوریبل ہے نہیں، بعض دماغ کی ساخت سر کی ساخت کی خرابی سے ہوتی ہیں، وہ جب تک آپریشن نہ ہو اس وقت تک وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور بعض اندر ٹیومر ایسے ہوتے ہیں جن کو نکالنا ضروری ہوتا ہے سوائے اس کے کہ ہومیوپیتھک ٹیومر کو حل کر دے۔ تو اس لیے ہومیوپیتھک میں کیوریٹو جو دوائیں ہیں وہ نسبتاً کم ملیں گی، عام بیماریوں میں تو زیادہ مل جاتی ہیں، کیونکہ بعض بیماری کی شکلیں ایسی ہیں جن میں دوا کا اثر عارضی ہو سکتا ہے، مستقل نہیں ہو سکتا۔ اس میں بہت سی جسم کے اعصاب پھڑکتے ہیں یا ان میں پیرالسس قسم کی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں کلکیریا آرٹس میں، اور کیلشیم آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ شدید کمزوری کرنے والی دوا ہے، اگر اس کا بیلنس جسم میں معمولی سا بھی بگڑ جائے تو بہت زیادہ کمزوری پیدا کرتی ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے بیلنسز کچھ فرق پڑ جاتا ہے، مثلا الیکٹرولائٹ سولوشن جو ہیں ان میں کیلشیم کالی فاس نیٹریم وغیرہ کچھ زیادہ ہو جائیں تو پھر بھی جسم برداشت کر لیتا ہے، لیکن کلکیریا میں جو ویریشن کا فیکٹر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے بہت ڈیلیکیٹ ہے، اگر ذرا بھی بگڑے گا تو اس کے نتیجے میں بلڈ پریشر کی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، اور سڈن کولیپس بھی ہو سکتا ہے، اور جانوروں کو ہم نے دیکھا میں نے خود بھینسوں وغیرہ میں دیکھا کہ ایسی کمزوری کہ بالکل نڈھال ہو کے جسم زمین پہ گر پڑتا ہے۔ عام طور پر جو روزمرہ کے مریض دیکھنے میں آتے ہیں ان میں ایسی کمزوریاں کلکیریا کارب کی نہیں بلکہ ہائپر ایسیڈیٹی کی ہوتی ہیں، اس لیے ان میں تیزاب زیادہ ہو تو اس سے جو اچانک کمزوری ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک اور ڈرانے والی دکھائی دیتی ہے، اس لیے اس سے بعض دفعہ لوگ ڈر جاتے ہیں، اچانک گر پڑیں گے اور بعض دفعہ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایپیلیپسی نہیں ہے۔ ایپیلیپسی میں اگر اس قسم کے اٹیک ہوں تو وہ ایک مستقل زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ باقاعدہ ایپیلیپسی کا ایسا علاج کروایا جائے۔ اس لیے اگر کسی کی زندگی میں ایسا واقعہ ہو کہ کوئی کمزور ہو گیا ہے، گر گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے، تو اس پر یہ خیال کر لینا کہ ایپیلیپسی یہ بالکل غلط بات ہے، نہ ایپیلیپسی کا علاج کام آئے گا نہ وہ ایپیلیپسی ہوتی ہے۔ ایپیلیپسی کی اور کچھ علامتیں بھی ہیں جو اس کے ماتھے کی طرز پر، اس کی سوچ، اس کی فکر پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور وہ جو مثلا بعض جو جو یہاں کے سائیکالوجسٹ ہیں، فرائڈ ٹائپ کے لوگ،
انہیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کیا اور انبیاء کے متعلق بھی زبانیں کھولتے ہیں کہ ایپیلیپسی ہو گئی. حالانکہ ایپیلیپسی کے مریض جو ہے وہ بہت وسیع اور روشن خیالات کا متحمل ہی نہیں ہوتا. اس کی چھوٹی چھوٹی سوچ ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں تھوڑی سی معمولی سی یا حماقت دکھائی دے گی، یا اگر وہ سینسٹیو ہے تو اپنی زود ہسی کی وجہ سے وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سوچوں میں پڑا رہتا ہے. ضروری نہیں کہ بے وقوف ہی ہو، بعض میں نے دیکھا اوور سینسٹیو لوگ بھی ایپیلیپٹک ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، مگر ایپیلیپسی ان کو بلند خیالی کا موقع ہی نہیں دیتی. بس انبیاء جس قسم کے کام دنیا میں کر کے دکھاتے ہیں ان کے متعلق یہ خیال کہ ایپیلیپٹی کی نہایت ہی جاہلانہ بات ہے. پھر اسٹریسز کے وقت ان کو کچھ نہیں ہوتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے ہیں، احد میں گئے ہیں، دوسرے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی علامت ظاہر ہو. اور اسی طرح بعض دیگر انبیاء پہ بھی یہ زبانیں کھولتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل الہام نہیں ہے، یہ ایپیلیپسی کی کوئی شکل ہے. اور سینٹ پال کے متعلق بھی یہ بیان کرتے ہیں، مگر سینٹ پال کو بھی جو ایکسپیرئنس بیان کیا گیا تھا وہ ایک ہی دفعہ ہوا تھا. وہ اس کو جو ویژن دیکھا تھا اس کے بعد جو بے ہوش ہو گیا. تو اس لیے چاہے وہ ہم سے متفق ہو یا نہ ہو، ان جیسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. ایپیلیپسی ایک مستقل زندگی کا حصہ ہے. جو سٹریس پڑتا ہے تو زیادہ ہوتی ہے. سیزر سٹریس کے وقت لوگوں کے سامنے بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا اور تکیروں کے وقت گر جاتا تھا. لیکن رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سٹریس پڑا ہے اتنے زیادہ نمایاں روشن ہو کے ان کا ذہن اور استعدادیں چمکی ہیں. لیکن جب الہام کی کیفیت ہو اس وقت بعض دفعہ بے ہوشی سی بھی طاری ہو جاتی ہے اور وہ ہرگز مرگی نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی بعض دشمنوں نے یہ اعتراض کیا ہے. زیادہ تر عام طور پر نہیں کیا جاتا لیکن موجود ہے، میں نے خود دیکھا ہے. خاص طور پر یہ جو سیرت مہدی کی ایک روایت ہے جس میں حضرت السلام نماز پڑھاتے وقت انتہائی کمزوری محسوس کی اور بے ہوش ہوئے، پھر حضرت اماں جان آئیں، اور یہ جو واقعہ ہے اس میں خوف بھی پیدا ہوا تھا. یہ ٹپیکل ہائپر ایسیڈیٹی کا کیس ہے اور اس زمانے میں ہوا ہے جب ہائپر ایسیڈیٹی اگر نروس ٹینشن کے ساتھ مل جائے تو یہ ضرور ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی پہچاننا پڑتا ہے. کون سا کیلکیریا کا کیس ہے، کون سا کوئی دوسرا کیس ہے، آپ کو اس کی نیچر سمجھنی پڑتی ہے. اب یہ واقعہ جب میں نے تحقیق کی ہے، پہلے بھی ہمارے علماء نے تحقیق کی ہوئی ہے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بشیر اول کی وفات پر شدید دشمنوں نے بکواس کی ہے اور اس سے پہلے آپ روزے بھی لمبے رکھ چکے تھے، فاقہ کشی کی نوبت بھی تھی جو سخت ہائپر ایسیڈیٹی پیدا کرنے والی چیز ہے. تو اس وقت کا یہ واقعہ دشمن کہہ رہے دیکھ لو، یہ ثابت ہو گیا کہ الہام ولام نہیں تھی، ایپیلیپسی ہوتی تھی یا ہسٹیریا تھا. وہ جب آگے بڑھے ہیں تو پھر کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو اس قسم کی ایپیلیپسی تو کوئی نہیں ہم نے دیکھی، ایک دفعہ اچانک آ کے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے. لیکن یہ ہائپر ایسیڈیٹی کی ڈیبلٹی جو ہے وہ اس قسم کی علامتیں پیدا کرتی ہے. بعض لوگوں کو لگتا ہے چلتے چلتے ایک دم گر جائیں گے، اور جب ہائپر ایسیڈیٹی کا ایک دفعہ اٹیک ہو جائے نروس اسٹیشن کے ساتھ تو مریض سمجھتے ہیں کہ انگلی بھی ہلائی تو جان نکل جائے گی. یہ مجھے خود ہو چکا ہے، اس لیے مجھے پتا ہے. پہلے میں ایلوپیتھی، معاف کرنا ڈاکٹر صاحب، ایلوپیتھک ہاتھوں میں ان کی ایسپرین والا جب کھاتا رہتا تھا نا تو اتنا شدید اٹیک ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ جان نکل جائے گی اور کئی دن تک بستر سے انگلی بھی نہیں ہلا سکتی. اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اس اٹیک کے متعلق حضرت اماں جان نے یہی لکھا ہے کہ اس کے بعد اتنی کمزوری تھی کہ لگتا تھا کہ انگلی بھی ہلائیں گے تو اس سے جان نکل جائے گی. اور دشمن تو ہنستے ہیں پاگلوں کی طرح، لیکن یہ ٹپیکل مجھے پڑھتے ہی یاد آ گیا تھا کہ یہ تو ہے ہی ہائپر ایسیڈیٹی.
تو ہائپر ایسیڈیٹی سے بھی ایک ڈیبلٹی ہوتی ہے جو کیلشیم کی نہیں ہے. مرگی سے بھی ہوتی ہے جو کیلشیم کی نہیں ہے, اس کی اور علامتیں ہیں, اور وہ جاری رہنے والا کیس ہے. اس کو جب تک یا آپریشن نہ ہو, اگر آپریشن کا کیس ہو, یا بہت گہرا علاج نہ کیا جائے, اس وقت تک مرگی ٹھیک نہیں ہوتی, اور ہوتی رہے گی ضرور. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, وقتی طور پر بھی کچھ نہ کرنا پڑتا ہے. تو اس واقعہ پر یہ بنا کرنا, یا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مجھے زملونی مجھے اڑا دو, اور سخت کپکپی کی طاری ہونا, یہ چیزیں, یا الہام کے وقت ایک نیم غنودگی سی طاری ہو جانا, یہ باتیں بتاتی ہیں کہ ان کا مرگی سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. نروس ٹینشن اور ہائپر ایسیڈیٹی, یہ دونوں مل کر یہ علامتیں پیدا کرتی ہیں. اور الہام کے وقت جو کیفیت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو غیر معمولی جلوہ ہوتا ہے, اس کو برداشت کرنا کوئی عام آدمی کا کام نہیں ہے. تو اس سے ٹیمپریری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. یہ ثبوت کہ یہ مرگی سے کوئی تعلق رکھنے والی چیز نہیں, یہاں ملتا ہے کہ شدید سٹریس کے موقعوں پر, جبکہ زندگی اور موت کے خطرات ہوں, اس وقت کوئی ان کو ایسا اٹیک نہیں ہوتا, اور دوسروں کو ہو جاتا ہے. میں جس سے کہ مثال دی ہے سیزر کی, تو یہ تین چیزیں ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیری آرٹس میں جو یہ کمزوری لکھی ہوئی ہے اچانک بہت سخت, یہ ہائپر ایسیڈیٹی سے بھی ہو سکتی ہے, مگر کیلکیریا کی جو کمزوری ہے اس کا ہائپر ایسیڈیٹی سے کوئی تعلق نہیں. کیلکیریا میں اچانک ہوگی, اور اگر اس کا صحیح علاج نہیں کریں گے تو مر جائے گا مریض, تو پھر ڈوبتا ڈوب ہی جاتا ہے. جب یہ بیماریاں جانوروں میں, خاص طور پر گائے بھینسوں میں ہوتی ہیں, وہ دوسرے مویشیوں میں بھی, تو ڈاکٹروں کے دیکھتے دیکھتے وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, مرتے چلے جاتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے جب تک ان کو کیلکیریا کی کمی دور نہ کی جائے. تو کیلکیریا آرٹس میں بھی کمزوری ہے, جس میں آرسنک چونکہ مجھے علم ہے کہ ایسڈ پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے, اور ہائپر ایسیڈیٹی میں وقتی طور پر مستقل علاج نہیں ہے, مگر وقتی طور پر آرسنک بھی نمایاں فائدہ دیتا ہے. نکسوامی کا سب سے اچھا ہے, تمام دوسری دواؤں سے تیز تر اثر کرنے والا اور کمزوری کو دیکھتے دیکھتے ٹھیک کرنے والا نکسوامی کا ہے. جن دنوں میں مجھے ہوا کرتا تھا, جب بیچارے بہت محنت کرتے رہے, علاج کرتے, ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب بھی زندہ تھے, وہ بھی آ جاتے تھے. ابھی میری ہومیوپیتھک شروع نہیں ہوئی تھی. جب دوبارہ مجھے ہومیوپیتھک کے بعد اٹیک ہوا ہے, یہاں سے واپس جانے کے بعد, یہاں بھی بہت زیادہ کھیلنے کے بعد اور تیزابی میدا ہو جاتا ہے اس سے بھی, تو یہی کمزوری ہوتی تھی, مگر اتنی نہیں ہوئی سوائے ایک دفعہ کے کہ بستر سے لگ جاؤں. وہ ان دنوں میں ہوئی جب حضرت مسلم ماؤد 1955 میں تشریف لائے, اور ہم بھی ساتھ آئے تھے. تو یہیں لندن میں اچانک ہائپر ایسیڈیٹی ہو گئی. اس وقت مجھے پتہ بھی نہیں تھا نا کہ کیا باتیں ہیں, اور شدید کمزوری, ہاتھ بھی نہیں ہلایا جاتا تھا. تو ہمارے ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے جن کو شوق تھا اسپیشلسٹ کو بلوانے کا. انہوں نے مجھ سے اس بات میں جھگڑا کیا کہ تمہیں خطرناک دل کی تکلیف ہے اور میں اسپیشلسٹ کو بلانے لگا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کو بالکل پتہ نہیں, اس کا دل سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں, کیونکہ ہے میدے سے, یہ مجھے پتا ہے. دل کا یہ حال ہے کہ میں سخت سے سخت گیم سارا دن بھی کھیلوں تو عام آدمی جہاں نڈھال ہو جائے مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس لیے کاؤنٹر انڈیکیشن ہے. وہ کہتے جی میں ڈاکٹر ہوں, مجھے پتہ, تمہیں نہیں پتا. وہاں جو ان کی اسٹریٹ ہے, کون سی, ہارلے اسٹریٹ, وہاں کے ایک اسپیشلسٹ کو بلوا لیا, اور اس نے آ کے مجھ سے جب باتیں شروع کی تو میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا یہ کوئی سوال ہی نہیں, دل کی کوئی تکلیف نہیں, آپ نے اتنی تکلیف فرمائی ہے, یہ حالات ہے. انہوں نے کہا تم کھیل سکتے ہو. کھیل کیا, میں تو بہت سخت اسٹرینگس ایکسرسائز کرتا ہوں اور کبھی کچھ نہیں ہوا. تو اس نے ڈاکٹر کو بڑی گہری نظروں سے دیکھا. اس نے کہا از دیٹ رائٹ؟ تو اس نے کہا نو نو, ہی ڈزنٹ نو انگلش.
ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی. وہ سمجھ گیا, اتنی جاتی تھی تو بیان کر لوں, اس کو فون سمجھ آ گئی. واپس جا کے اس نے ایک 100 گنی کا بل بنا کے بھیجا اس ڈاکٹر کے نام, اور اس نے ابا جان کو بھجوا دیا. اور اس زمانے میں حالت یہ تھی پیسے کی کہ ہمیں 6 مہینے کے لیے خرچ کرنے کے لیے 5 پاؤنڈ ملے تھے سب بچوں کو جو ساتھ آئے تھے. اس پاؤنڈ کی بھی بڑی قیمت تھی, مگر پھر بھی گزارا مشکل سے تھا. لیکن حضرت صاحب نے اس وقت مالی حالات اپنے دیکھ کے خرچ برداشت کیا تھا. خود جماعت کے خرچ میں تو نہیں آئے تھے ہم لوگ, اس لیے ہمیں 5 پاؤنڈ دیے تھے 6 مہینے کے خرچ چلانے کے لیے. اور بہت سفید رنگ کا اس وقت ہوتا تھا 5 پاؤنڈ کا نوٹ, سفید کاغذ, اور اس کو ہمیں حق المقدور بچا کے رکھا تھا کہ کھلو نہ ایک دفعہ. اور اس پر اس زمانے میں سوچیں کہ ایک 100 پاؤنڈ کا گنی کا بل, سب بڑے سخت ناراض ہوئے. میری چھوٹی اپن میرا پن نے بتایا کہ ایسا تو بڑے سخت ناراض, تو میری سوجی کیا تھی. میں نے پھر بتا دیا, میں نے کہا بالکل نہیں, میں تو پروٹیسٹ کرتا رہا ہوں, اس ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے. بس نے پھر بل واپس کیا, انہوں نے کہا تمہارے نام کا بل ہے, تمہاری بیوقوفی کا بل ہے, میں نہیں ڈاکٹر. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیبلٹی کے اوپر ضروری نہیں دل ہو تو دوسری کاؤنٹر انڈیکیشن بتا دیتی ہیں. اور کیلکیریا کا فرق جو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ ایک دفعہ کی ایسی چیز ہوگی جو ہوگی, اگر ٹھیک ہوئی تو ٹھیک, ورنہ مریض مر جائے گا. اور یہ جو علامتیں کئی دفعہ ہوتی رہتی ہیں. جن دنوں میں زیادہ کھیلیں ان دنوں میں بھی ایسے زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس وقت پھر مجھے پتہ لگ گئی تھی نا وجہ کیا ہوتی ہے. ہمیشہ اورنج کھانے سے مجھے ہوتی تھی تکلیف, اور اورنج جوس سے ہوتی تھی, اور کنو وغیرہ مجھے پسند تھے. بعض صاحب کٹھے 20-25 باغ میں چلے گئے تو لے لیے. تو جب مجھے یہ پتہ لگ گیا اس کے بعد ختم ہو گیا, اورنج چھوڑ دیے. اور نقصوامی کا میں بتانے لگا تھا. نقصوامی کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ مجھے خیال آیا کہ نقصوامی میں وہ اتنی سخت کمزوری ہوتی ہے ٹانگوں میں اور جسم میں کہ نقصوامی کے پائزن کا مریض بالکل ڈیبلیٹیٹ ہو کے مرتا ہے. تو میں نے نقصوامی کی 30 کی خوراک کھائی. 15 منٹ کے اندر یوں لگتا تھا جیسے زندگی واپس لوٹ رہی ہے, اور اٹھ کھڑا ہوا بالکل. اور اس کے بعد پھر میں دوڑا, پھر بالکل تکلیف ختم ہو گئی. اور یہ کنسسٹنٹلی ایسا ہوا ہے. پھر جب بھی ہوئی نقصوامی کا کھایا ضرور آرام آیا. بعض مریضوں کو نہیں بھی آیا مگر اکثر نے فائدہ اٹھایا ہے. ان کے لیے پھر دوسری جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے, سمجھے. تو کیلکیریا آرٹس میں یہ ایسی علامتیں ہیں جو مرگی کی طرف بھی لے جاتی ہیں, اور واقعتاً مرگی میں یہ مفید ہے. اور روزمرہ کی عام کمزوریاں اور جان کا جسم سے نکل جانا, لیکن وہ موت کا خطرہ نہیں ہوتا, وہ یہ صرف اعصاب کے جواب دے جاتے ہیں اس وقت. اس میں بھی کیلکیریا آرٹس معروف ہے, مستعمل ہے. اس کے ساتھ ٹریمولس اور پیرالیٹک ویکنیس بھی ہوتی ہے. یہ فرق ہے اس میں اور نقصوامی کا یا دوسری روزمرہ کی ایسڈ ڈیبلٹی میں. ایسڈ ڈیبلٹی میں پیرالیٹک موومنٹ کمزوری نہیں ہوتی, سارے جسم کے اندر اندرونی کمزوری محسوس ہوتی ہے, مگر آدمی لمز کو ہلا سکتا ہے, اور اس کے اندر لمز ہلانے کے لحاظ سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی, لیکن ہلانے کے نتیجے میں طاقت بیٹھتی ہے. تو یہ اندرونی طاقت ہے جو محسوس ہوتا ہے کہ اتنی انرجی نہیں ہے, الیکٹریکل انرجی ختم ہو گئی ہے, وہ بیٹھتی ہے فوراً. لیکن فالج میں تو لمز مارے جاتے ہیں, اس میں بالکل اور چیز ہے, اس کا فرق ہے. تو اس میں کیلکیریا آرٹس میں زیادہ تر فالجی علامتیں ہوتی ہیں, ساتھ کپ کپی بھی پائی جاتی ہے. ایسی کمزوری بعض جو ہاتھ کہیں رکھا تو کانپنے لگ گیا, یوں کر کے میں نے دیکھا بعض میں ٹکاتے ہیں تو ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں. اس قسم کی کمزوریوں میں کیلکیریا آرٹس اچھی دوا ہے. یہ جو مرگی ہے اس میں پہچاننے کے لیے ڈاکٹروں نے اورا کا محاورہ استعمال کیا ہے.
اورا کہاں سے شروع ہوگا. اورا سے مراد یہ ہے کہ اس کے آغاز میں جو ایک سنسنی سی پیدا ہوتی ہے، بعض دفعہ گلو کی شکل میں اٹھتی ہے، وہ ہر ایپیلیپٹک مریض، ہر تو نہیں مگر بہت سے ہیں جو بتا سکتے ہیں. بعضوں کا اورا شروع ہوتا ہے معدے سے، ہمیشہ معدے سے ہی ہوگا. بعضوں کا دماغ سے صرف فیئر کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور بعضوں کا دل سے، دل پہ کمزوری کا احساس اور وہاں کچھ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کلکیریا آرس کا اورا ہمیشہ دل سے شروع ہوتا ہے. اس لیے اگر مرگی کے مریض کو یہ احساس ہو کہ میرے دل میں اب کچھ ہو رہا ہے، پھر اسے مرگی کا دورہ پڑے، تو اس میں کلکیریا آرس پیلیٹیو ہی نہیں بلکہ کیوریٹو بھی ہے. کلکیریا اور آرس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ وائٹل ہیٹ کی کمی اس میں بہت ہوگی. آرسنک بھی ٹھنڈا مریض، بیماریاں جلن والی، اور جس مریض سخت ٹھنڈا اور ہر وقت اس کو گرم اس کی آگ کی ضرورت رہتی ہے، آرسنک کے مریض کو، یا بہت لپٹا ہوا سلائنم کی طرح. اور کلکیریا کا مریض بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اس میں ان دونوں کی یہ کمزوری جو ہے ضرب کھا جاتی ہے. آرسنک میں ایک علامت ہے اونچی جگہوں پر سانس کی تکلیف، آکسیجن کی کمی، اور یہی تکلیف سیڑھیاں چڑھتے وقت بھی ہوتی ہے. تو وہ دل کے مریض جن میں رفتہ رفتہ اونچے جانے کی طاقت کم ہوتی ہے، وہ سیڑھیاں چڑھنے سے پچھانے جانے چاہیے. بعض دفعہ دل کا مرض اٹیک کی صورت میں نہیں آتا بلکہ رفتہ رفتہ بڑھتا ہے، اور اس میں یہ اس کی پہچان ہے کہ سیڑھیاں چڑھتے وقت اگر محسوس ہو سانس اکھڑ رہا ہے تو کلکیریا آرس بھی اچھی دواؤں میں سے ہے. اب آرسنک میں بھی ورمیں بتائی تھی میں نے آپ کو، کلکیریا میں بھی، اور ان دونوں کی وجہ سے اس کا اسٹرانگ فیچر بن گیا ہے کلکیریا آرس کا، جس میں ورمیں کہیں نہ کہیں ضرور ہوں گی. اس کا زیادہ اثر بائیں طرف ہوتا ہے، اس طرح لیکسس کا ہے اسی طرح اس کا بھی اثر، مگر دائیں طرف اثر ہونا بعید نہیں ہے. یہ نہیں کہ دائیں طرف ہو تو آپ اس کا سوچیں ہی نا، مگر بالعموم یہ دوا بائیں طرف زیادہ افینٹی کہتے ہیں جس کو، رجحان زیادہ رکھتی ہے. اسٹیفیسیگریا کی طرح اس دوا میں بھی غصے اور ناراضگی، ناپسندیدگی کے بد اثرات کی بیماریاں شامل ہیں. اس کی جو ایلوژنز ہیں، تصویریں جو دکھائی دیتی ہیں دماغ کو، اس میں فینٹمز، امیجز، بھوت قسم کی چیزیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک بعض لوگ خوابوں میں آگ دیکھتے ہیں زیادہ. کون سی دوا تھی؟ بڑی ہوشیار ہو ماشاء اللہ. اچھا یاد رکھتی ہے یہ. نیٹرمیول میں جو خوابیں ہیں، دو طرح کی خوابیں ہیں، ایک سانپوں کی اور ایک آگ لگنے کی. تو اس دوا میں سانپوں کی تو نہیں مگر آگ کی خوابیں شامل ہوتی ہیں. اور پاگل پن کی بھی دوا اچھی دوا ہے، کیونکہ بعض قسم کے پاگل پن میں نیٹرمیول بہت کام آتی ہے. خون کا اچانک دورہ سر کی طرف ہو جائے اور چکر ہوں اور اسپیزموڈک کنڈیشن بھی ہو جائے، یہ وہ علامت ہے خاص طور پر جو ہائپر ایسیڈیٹی کی ہے. ہائپر ایسیڈیٹی میں سر کی طرف رجحان ہوتا ہے خون کا، اور چکر، کھڑے ہو کر انسٹیبلٹی، بیلنس کی کمی، یہ اس کا ٹپیکل کیس ہے. اس لیے اس میں مرگی بھی پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہائپر ایسیڈیٹی کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں.
کرونک ہیڈکس میں کہتے ہیں اس کو اچھا مقام ہے، لیکن چند ایک علامتیں ہیں جو نمایاں ہیں، باقی تو پھر اگر اور کوئی دوا، کسی اور دوا سے کوئی پرانا سر درد ٹھیک نہ ہو تو یہ ٹرائی کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ جو علامتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ اس کی علامت جو ہے وہ سیمیسیفیوجا کے اپوزٹ ہے۔ سیمیسیفیوجا میں جس طرف معروف جگہ ہو اگر اس کے بل لیٹیں تو وہاں زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ اگر پٹھے پھڑکیں نہ بھی پھڑک رہے ہوں تو سیمیسیفیوجا کے مریض کو اگر دبا دے اس طرف وہ دب جائے، اس کی ٹانگ کوئی اور حصہ، تو وہاں پٹھے پھڑکنے لگ جاتے ہیں، اور اگر پھڑک رہے ہوں تو اس کو لازماً الٹ سمت میں لیٹنا پڑتا ہے۔ پھر جہاں لیٹتا ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پھر پٹھے شروع ہو جاتے ہیں۔ کلکیریا آرس میں اس کی ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے سر کی علامت، خاص طور پہ کہ جس کروٹ لیٹے گا اس کے اپوزٹ سر درد شروع ہو جائے گی۔ اگر دائیں طرف لیٹا ہے تو بائیں طرف سر پھٹنے لگے گا، جب اس طرف سر کرے گا تو کچھ دیر کے بعد دائیں طرف شروع ہو جائے گا۔ یہ اس سے خاص پہچانا جاتا ہے، اور کرونک سر درد جن میں یہ علامت پائی جائے اس میں آرسنک کلکیریا آرس بہت افیکٹو ہے۔ اس کے سوا کوئی اس کی ایسی علامت مجھے نہیں ملی جو میں آپ کو ڈسٹنکٹو فیچر کے طور پر بتا سکوں۔ کرونک ہے بس کرونک میں پھر جب باقی دوائیں کام نہ کریں تو اس کو بھی سوچ لینا چاہیے۔ ایکسیما آف فیس اینڈ اسکیلپ، چہرے اور سر کی جلد کا ایکزیما، اس کو انگریزی میں تو ایکسیما کہتے ہیں، ایکسیما مگر اردو میں ایکزیما کہتے ہیں۔ مچ سورنس ان ریجن آف کڈنیز، کڈنیز میں بہت درد ہوتی ہے، درد اس طرح کی نہیں جیسے پتھر کی ہو، پتھری کی ہو، بلکہ جنرلی سورنس۔ ایکسکوریٹنگ یلو لیکوریا، اس میں لیکوریا زرد رنگ کا بھی ہوتا ہے اور کاٹنے والا تیزابی مادہ رکھتا ہے۔ بعض لیکوریا بہت افینسو ہوتے ہیں، ان کے لیے عورتوں کے لیے بڑی سخت نفسیاتی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ ان میں اس کے علاوہ کیلکیریا آرس کے علاوہ کالی فاس آرسنک اور غالباً سورائنم ہے، ایلومینم بھی ہے۔ ایلومینم میں تو مجھے یاد ہے کہ مینسز بڑا اوفینسو ہوتے ہیں، سلفر اور پائروجن۔ یوٹرین کینسر میں اس نے اچھا نام پیدا کیا ہے اگر اس میں ایکریڈ اوفینسو بلڈی فلو ہو، بلڈی فلو ہلکا ہلکا خون جاری ہو رہے جو تیزابیت بھی رکھتا ہو اور اوفینسو بدبودار بہت ہو۔ اس کی ایپیلیپٹک اورا کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دل سے اس کا اورا شروع ہوتا ہے۔ ایک اور علامت اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ آواز بیٹھ جاتی ہے، اور کچھ دیر جو دورہ ہونے لگے تو صاف پتہ چل جائے کہ بچہ بول نہیں سکے گا، اس وقت خطرہ ہوتا ہے کہ دورہ ہونے والا ہے۔ اب کون سی پڑھنی ہے؟ سیبائنا، سینگوینیریا، سیبڈیلا، یہ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ سیبائنا میں بھی بہت سی اہم علامتیں ہیں عورتوں کے لیے۔
سیبانہ کی جو عمومی تصویر ہے وہ پلسٹیلا سے اس حد تک ملتی ہے کہ یہ بھی عورتوں کی خاص دعا ہے اور گرمی سے اس کی تکلیفیں بڑھتی ہیں. لیکن پلسٹیلا میں خون مینسس کی کمی یا رک جانا ہے. سیبانہ میں اس کے برعکس بہت زیادہ مینسس کا جاری ہونا اور تیسرے مہینے میں اگر ایبارشن کا رجحان ہو تو اس میں سیبانہ بہت اچھی دوا ہے. اس میں جو بلیڈنگ کی ٹینڈنسی ہے وہ صرف یوٹرس تک محدود نہیں رہتی بلکہ سیبانہ میں عام بلیڈنگ کا رجحان ہے. ناک سے بھی ہوتی ہے, کڈنی سے بھی ہوتی ہے. اس لیے اگر مینسز زیادہ ہوں اور یہ علامتیں ہوں تو پھر سیبانہ ہے. اگر مینسز کم ہوں تو پھر باقی جو بلیڈنگز ہیں ان کا علاج سیبانہ نہیں ہے. کمبینیشن اکٹھا ہو تو پھر سیبانہ ہونا چاہیے. بعض دفعہ اووریز میں ڈاکٹر کہتے ہیں نوٹس نوڈیول سے بن جاتے ہیں اور وینز میں بھی یہ بنتے ہیں. یہ سیبانہ کی خاص علامت ہے. اس لیے جہاں نوڈیولز بن رہے ہوں وینز میں یا اووریز وغیرہ میں وہاں یہ اللہ کے فضل سے بعض دفعہ بالکل کیوریٹو اور ایسے بعض مریض جن کو بچہ نہیں ہوتا اس وجہ سے ان کے لیے سیبانہ بہت اچھی دوا ہے. ہیمورائڈل ٹیومرز بھی اس میں ہیں, وہ بھی بلیڈ کرتے ہیں ہمیشہ. نان بلیڈنگ میں یہ مفید نہیں ہے, صرف بلیڈنگ ٹیومرز میں, اور وہ بھی زیادہ بلیڈ کرتے ہیں. زیادہ خون نکلتا ہے ان سے, جریان خون کہتے ہیں. اس کی جو کڈنی کی سمٹمز ہیں وہ پریرا سے ملتی ہیں, یعنی پتھری وغیرہ کی وجہ سے نہیں بلکہ انفلمیشن کی وجہ سے. اگر کڈنی سے خون آئے, پیشاب میں خون آئے اور انفلمیشن کی سوزش کی دردیں, بے چینیاں اس کے ارد گرد محسوس ہوں تو اس میں یہ سیبانہ بہت افیکٹو ہے. لیکن اس کا اس سے پریرا سے فرق معلوم ہونا چاہیے. سیبانہ میں سارے اس حصے میں کڈنی کے گرد, پیچھے, آگے, ادھر نیچے کی طرف بھی ایک قسم کی کھڑی سی سوزش ہے, لہردار دردیں نہیں ہیں. پریرا میں دردیں نیچے کی طرف جاتی ہیں اور پریرا میں بعض دفعہ سٹونز بھی پائے جاتے ہیں جو بلیڈر پہ رکے ہوئے ہوں. اس وقت جو علامتیں ہیں وہ پریرا سے ملتی ہیں درد کی. بربرس اور اس میں فرق ہے. میں بربرس آپ کو الگ پڑھاؤں گا تو بتاؤں گا کہ ان چیزوں میں فرق ہے. اور بربرس اصل میں عام طور پر لوگوں نے محدود کر دی ہے کڈنی تک, حالانکہ بہت ہی افیکٹو ہے جگر کے اور دل کے لیے بھی. اور دل میں بعض بیماریاں ایسی ہیں جو لوگوں کا خیال جاتا ہے دوسرے زہروں کی طرف, ناجا وغیرہ کی طرف, لیکن اس کو بریڈی کا کیا کہتے ہیں اس کو, کارڈیا, ٹھیک نہیں, ہاں ایگزیکٹلی بریڈی کارڈیا کہتے ہیں. بریڈی کارڈیا میں اگر لیور کی انوالومنٹ, اس کی درد اور چاروں طرف جانے والی درد جو پیچھے بھی جائے اور دائیں بائیں بھی جائے, اس میں بربرس بہت چوٹی کی دوا ہے. اور ایسا اور بھی بہت سی ہیں مگر میں آپ کو جب باقی باتیں اس وقت بتاؤں گا جب بربرس کی باری آئے گی. لیکن یہ یہاں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گردے کے فرق میں, گردے کی تکلیف میں یہ بھی کام آتی ہے. بربرس کا اکثر تعلق اس سے ہے, پتھریوں سے ہے, اور بربرس
اس کی پتے کی پتھریوں میں بھی مفید ہے. پہچان اس کی خاص یہ ہے کہ وہ چاروں طرف شوٹ کریں گی دردیں, ہر طرف. جس طرح ہیرے میں سے شعاعیں نکلتی ہیں چاروں طرف, اس طرح اس کی دردیں شعاعدار ہیں, ان کی ڈائریکشن نہیں ہوتی. پریرا میں ڈائریکشن ہے نیچے کی طرف, ہمیشہ درد نیچے کی طرف یوں ساتھ اترے گی یا رانوں میں چلی جائے گی. اور بربلس میں نہ, اس میں سبائنا میں ٹھہری ہوئی سوزش کی درد ہے, شوٹنگ پینز نہیں ہے. پیشاب کی جو ہے نا ضرورت وہ ختم ہی نہیں ہوتی, انفلمیشن کی علامت ہے یہ. پیشاب جب وہ کرتا ہے ایسا مریض تو پیشاب خود اگلے پیشاب کے لیے حاجت پیدا کر دیتا ہے, کیونکہ وہ جلاتا ہے. اور وہ جو فالس سمٹمز سگنل چلے جاتے ہیں دماغ کو, پیشاب کے دباؤ سے جو سگنلز پیدا ہوتے ہیں وہ اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. تو بار بار پیشاب, حالانکہ زیادہ پیشاب نہیں ہوتا, اس لیے وہ اریٹیشن کا پیشاب ہے. اور یہ چیز سب سے زیادہ کس دوا میں پائی جاتی ہے؟ ہاں جی, کینسر. اس میں قطرہ قطرہ بھی آئے گا تو سخت اس کی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے. وہ خود قطرہ جلاتا ہے اور اگلے قطرے کے لیے خواہش بڑھا دیتا ہے. یہ ڈسچارجز جو گونوریا کی طرز کے ہوں وہ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی اس کے ضرورت کو یاد دلاتے ہیں. ایک تو ہے نا باقاعدہ کسی کو سوزاک کی تکلیف ہو, وہ اور بات ہے. عام طور پر ٹھیک ٹھاک ہیں لوگ, لیکن علامتیں اس کی ظاہر ہوں, اس کے ڈسچارج خاص طور پر ٹپیکل سوزاک کی علامتوں والے ہوں, اس میں یہ دونوں میں, مردوں اور عورتوں میں افیکٹو دوائی ہے. اس میں لیبر لائک پینز بہت پائی جاتی ہیں یوٹرس میں, خواہ بچہ ہو یا نہ ہو پیٹ میں. اور گرانے کی وجہ, بچہ گرنے کی وجہ غالباً یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی خواہ پیٹ میں بچہ نہ بھی ہو تب بھی یوٹرس میں ایسی دردیں, ایسی موومنٹ نیچے کی طرف دباؤ پیدا کر دیتی ہے جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے زے کی دردیں ہوتی ہیں. اور جب بچہ ہو تو وہی دردیں سچ میں اس کو گرانے کا موجب بن جاتی ہیں. اس لیے سبانہ کی جو صرف تیسرا مہینہ ہے, یہ ضروری نہیں کہ عین تیسرے مہینے میں ہی ہو. سبانہ اس طرح سبانہ اس طرح پہچانی جاتی ہے کہ عام حالات میں بھی ایسی عورت کو نیچے کی طرف زے کی دردیں جیسی دردیں اور دباؤ بھی ساتھ ہو. مینسس کا لمبا ہونا اور زیادہ ہونا یہ اس کی خاص علامت ہے. اور بعض دفعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں تو دو کے درمیان لگتا ہے وقفہ ہی کوئی نہیں رہا. جتنا وقفہ مینسس کا ہوتا ہے اپنی مدت, اس سے بھی کم وقفہ رہ جاتا ہے دو مینسس کے درمیان. اردو والے سن رہے ہیں ان کے لیے پیریڈز بھی کہتے ہیں, مینسس بھی کہتے ہیں, اور حیض کے دو دور. فلو کے متعلق کہتے ہیں برائٹ ریڈ, مگر ایسی مریضہ کا فلو ہمیشہ برائٹ ریڈ رہ ہی نہیں سکتا, انیمک ہو جاتی ہے. اگر یہ مرض نمایاں ہو تو اکثر انیمک ہونے کا رجحان ہوتا ہے, اس لیے برائٹ ریڈ کی بجائے وہ پھر پنکش سا ہو جاتا ہے آخر پہ. اس میں شوٹنگ پینز یوٹرس میں پائی جاتی ہیں, اور ان کی یہ عجیب بات ہے کہ ان کا ایچنگ سے تعلق ہے. ایچنگ میں شوٹنگ پین نہیں ہوا کرتی, ایچنگ ہو رہی ہے وہاں درد ہوگی ساری سوزش ہو رہی جگہ میں.
یہاں اگر وہ جنسی اعضاء میں خارش کے ساتھ شوٹنگ پینز ہوں تو اس میں سوائنا علاج ہے، اور خاص طور پر یوٹرس کی طرف جائیں اگر درد، تو یہ ہے وہی بات، یوٹرس کے اندر کوئی یا نیچے کی طرف حرکت کرنے والی دردیں ہیں یا اوپر کی طرف، لیکن کئی دردیں نہیں ہیں۔ تیسرے مہینے کے ابارشن میں لکھا ہوا ہے سب جگہ کہ اور بھی ایسی دوا ہے جو تیسرے مہینے کے ابارشن میں خصوصیت سے اپنا مقام بنا چکی ہو۔ ڈاکٹر صاحب کوئی گائنیکالوجسٹ ہے آپ کے درمیان؟ اسپیشلسٹ کیا؟ تیسرے مہینے کے نہیں، وہ شروع ہوئے ہے ویبرنوپولس پہلے مہینے یا دوسرے مہینے، بہت ارلی، بیلاڈونا، تیسرے مہینے کے ساتھ بیلاڈونا کو یاد رکھیں۔ اچھے ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ پریونٹیو میجرز اگینسٹ ابارشن میں یہ دوا جو ہے وہ سب سے اہم رول کردار ادا کرتی ہے، اور میرے نزدیک وہ کولوفائلم بہت افیکٹو ہے۔ کولوفائلم کی علامتیں اکثر پائی جاتی ہیں، اس کی علامتیں اکثر نہیں پائی جاتی، چند عورتوں میں پائی جاتی ہیں، اس لیے پریونٹیو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی علامتیں بھی پائی جاتی ہوں۔ تو صرف تیسرے مہینے کے لحاظ سے کام نہیں کرے گی، اگر لمبے مینسز کی ہسٹری ہو، جو باقی علامتیں ہیں وہ پائی جائیں۔ تو کولوفائلم کوئی پابند نہیں ہے لمبے یا کم مینسز کا، اور کولوفائلم میں بھی وہی نیچے کی طرف دباؤ اور دردیں پائی جاتی ہیں جو رانوں میں بھی اترتی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ کولوفائلم بہت افیکٹو ہے تھریٹنڈ ابارشن میں، اور آئندہ کے لیے ابارشن روکنے کے لیے 200 طاقت میں اگر کھلائی جائے ہفتے میں ایک دفعہ تو چند مہینے کے اندر یہ ٹینڈنسی ٹھیک کر سکتی ہے، یعنی بعض جگہ کی ہے ڈیفینیٹلی۔ لیکن اس کی بھی تعریف کی جاتی ہے، استعمال کر کے دیکھ لینی چاہیے۔ میں نے استعمال کروائی ہے لیکن اس کمبینیشن میں جو میں دیتا ہوں، اس لیے الگ نہیں میں کہہ سکتا۔ کلکیریا کارپ، سبائنا، اور تیسری کون سی دوا ہے؟ نیوریکس۔ ہاں، یہ 3 دوائیں لمبے مینسز اور اندر کی ہر قسم کی تکلیفیں، گٹھلیاں، نوڈیولز، جس میں نوڈیولز پائے جاتے ہیں، ان سب کے لیے بہت افیکٹو ہے کمبینیشن کے طور پہ۔ وہ ایبارشن کا بھی اینٹی ہے کافی، لیکن میں نے جو کہا نا، میں نے اس کو کبھی الگ استعمال نہیں کیا سنگل، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا، مگر کولوفائلم کو تو میں نے استعمال کیا ہے اور بہت افیکٹو ہے۔ اور کیا کمبینیشن میں اس پریگنسی میں دلواتا ہوں میں، ابارشن کس طرح بغیر پریگنسی کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے طریقہ تو بتا دیں مجھے، ابارشن بغیر پریگنسی کی ہو جائے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، اس میں ایک چیز خاص طور پر بتائی گئی ہے کہ اگر ممبرین پھٹ جائے اور پلیسینٹا از اباؤٹ ٹو بی ایکسپیلڈ، اس وقت یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے ہو سکتی ہے، پھٹے ہوئے پلیسینٹا میں بچہ پھر بھی ریٹین ہو کے بچ جاتا ہے۔ یہ سائن ہے نا حضور ابارشن کی پہلی، پھٹ کے پھر وہ پلیسینٹا تو نہیں پھٹا، لیکن وہ جو ممبرین ہے وہ پھٹ گئی ہے، پلیسینٹا اسٹل اٹیچڈ۔ ممبرین جو اس سے مراد ہے آؤٹر، جی وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی بچ جاتا ہے جی، وہ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جب ممبرین پھٹتی ہے جی تو اس علامت کے ظاہر ہوتے ہی یہ دوا دی جائے۔ تھریٹنڈ ابارشن۔ ہاں، رائٹ۔
یوٹرس اور اووریز میں بھی وائلنٹ پینز ہوتی ہیں اور ان میں شوٹنگ ہے. یوٹرس کے اندر متحرک ہوتی ہیں. اردو میں ہم لیکوریا کہتے ہیں, اس کا اور نام بھی ہے کوئی؟ پانی آنا کہتے ہیں عام طور پر, جو عام طور پر وقت میں دیہاتی عورتیں آئے وہ پانی آنا کہا کرتے تھے. تو وہ جو بھی ہے لیکوریا ہی ہے اصل. اس میں یہ اگر گرینولیشن پائی جائے اور کوپیس ہو تو ایسا لیکوریا کہتے ہیں, اکثر کرونک ہو جاتا ہے. تو کرونک لیکوریا میں جب زیادہ ہو, کھلا ہو اور اس میں گرینولیشن بھی پائی جائیں, اس میں یہ بہت افیکٹو ہے. واٹس بھی ملتے ہیں اس میں, اس لیے سائیکوٹک دوائی ہے, تھوجا ٹائپ کی. اور اس کا واٹ بھی اس طرح پہچانا جاتا ہے بلیڈنگ ٹینڈنسی کے ساتھ. کئی واٹس بلیڈ نہیں کرتے بالکل, اکثر نہیں کرتے, لیکن بعض کرتے ہیں. وہ پھر کئی دوائیں ایسی ہیں جن میں وہ ملتا ہے, اور خطرناک بھی ہوتے ہیں ایسے واٹس. سبائنا افیکٹو ہے اس میں. اور اس کا جو تعلق ہے زیادہ تر اس کے واٹس کا, وہ جسم کے نچلے حصے میں باہر کی طرف مقد کے ارد گرد ہوں یا کسی طرف بھی ہوں, اس حصے میں جو رانوں کے اندر اور پیٹھ کے نیچے والا حصہ ہے, اس میں زیادہ واٹس اس میں ملتے ہیں. سیکیل کی آپ نے کہا تھا, وہ شوٹنگ پین والی تو کوئی نہیں ہے اس میں وہ علامت, مگر سیکیل کی علامتیں ملتی ہیں اس میں. عام طور پر کن چیزوں میں ملتی ہیں؟ خاص طور پر آپ کے ذہن میں سیکیل کا کوئی ایسا فیچر ہے جو یا 2 یا 3 جو اس کے ساتھ بہت مشابہ ہوں؟ کیوں جی؟ عارفہ کو پتا ہوگا, اور تو سب پروموشن سارے مجھے تو پڑھائی نہیں پتا. سیکیل کا میں نے میرا خیال پڑھائی ہوئی ہے. اچھا نہیں, نام نہیں سنا, غلط بات. نام کس کو بہت دیا میں نے. کیوں جی؟ مامتا بیگم نام آتا. سیکیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ جب میں نے کمپیئر کیا تھا آرسنک کے ساتھ, اس میں سیکیل کا بھی بتایا تھا کہ آرسنک میں بھی جو بے چینی اور گرمی کا احساس ہوتا ہے مگر جسم ٹھنڈا, اور سیکیل کا جسم سخت گرم. اور کرونک تکلیفوں میں جو یوٹرس سے تعلق رکھتی ہیں ان میں بلیڈنگ وغیرہ اور سیاہ رنگ کے خون کا اخراج, بہت سی ایسی علامتیں ہیں. سیاہ خون مثلا آرسنک میں بھی نکلتا ہے, اس قسم کے ڈائریا بھی اس سے ملتا جلتا ہو جاتا ہے. تو سیکیل انتڑیوں کی بیماریوں میں بھی اور یوٹرس کی بیماریوں میں بھی اور بعض دوسری بیماریوں میں آرسنک سے کچھ مشابہ دوسری دواؤں سے بھی ہے. لیکن میں نے فرق بتایا تھا کہ نمایاں فرق اس میں اور آرسنک میں یہ ہے کہ آرسنک سخت سردی محسوس کرتا ہے اور یہ سخت گرمی, اور پرسلہ سے زیادہ گرمی ہے اس کی. اور پرسلہ کی طرح کسی ایک عضو پر ٹھہری ہوئی گرمی نہیں ہے کہ پاؤں کے تلوے گرم ہوں اور ہاتھ گرم ہوں, سارا جسم اس کا خشک اور گرم ہوتا ہے. اور اسپیزم جتنا سخت یہ یوٹرس کا کرتا ہے شاید کوئی اور دوا نہ کرتی ہو. یوٹرس میں بچہ اگر یہ لوگ اصل میں بعض عطائی حکیم ارگٹ کا ٹیکہ لگاتے ہیں جو ایلوپیتھک کسی زمانے میں استعمال ہوتا تھا عورتوں کے لیے. اور ارگٹ میں یہ ہے کہ اگر زیادہ ہو جائے جسم میں تو وہ شدید اسپیزم پیدا کر دیتا ہے رحم کے منہ کا, اور وہ خطرناک اسپیزم بچہ جس کوشش میں وہ پھر موومنٹ بھی ہے, وہ منہ بند ہے اور موومنٹ زیادہ ہو گئی ہے,
تو رحم پھٹ کے عورتیں مر جاتی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کولوفائلم کے ذکر میں کہ اس میں کولوفائلم چوٹی کی دوا ہے اور رحم کے منہ کے تشنج روکنے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے. ابھی میں نے کل پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا. ہاں اس میں اور ہاں ایک ملی فولیم دوا ہے جو بلیڈنگ بہت کرتی ہے. تو ان میں فرق کرنا چاہیے بلیڈنگ والی دواؤں میں کچھ تاکہ لمبی تحقیق کی بجائے جلدی پہچانی جائیں. یہ جو بلیڈنگ کرتی ہے سبائنا یہ گشز میں نہیں کرتی کہ ایک دم گش ہوا ہے جس طرح کہ مشق کا منہ کھول دیا گیا ہو. یہ جو ہے ملی فولیم یہ جہاں بھی بلیڈنگ ہوگی یہ اچانک بڑے زور سے بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس کا ابل ابل کے خون نکلنا. میں نے خود مریض ایسا دیکھا ہوا ہے اور ملی فولیم کی ایک ہی خوراک سے یا 2-3 خوراکوں کے اندر ہی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. تو یہ خاص علامت ہے جو یاد دلاتی ہے اس کو. اگر آپ کو یاد نہ ہو یہ فیچر اس کا تو اس وقت پھر مصیبت پڑ جاتی ہے. مٹیریل میڈیکل دیکھنے کا وقت نہیں ہوتا. نارمل حالات میں بھی مشکل ہے تو اس وقت افراتفری میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی فاسفورس بھی عموماً بہت اچھی ہے لیکن ان کی علامتوں میں فرق ہے وہ بعد میں الگ بتاؤں گا. اس وقت میں 3 دواؤں کا فرق بتاتا ہوں. ارگٹ میں مستقل جاری خون ہوتا ہے اور سبائنا میں بھی مستقل جاری خون ہوتا ہے. اس پہلو سے یہ دوائیں ملتی دکھائی دیتی ہیں. گرم بھی دونوں بہت ہیں. سبائنا بھی میں نے بتایا تھا نا گرمی ہے. ارگٹ والا یعنی سیکل والا بھی گرم ہوتا ہے. اس میں بھی گش نہیں بلکہ ایک جاری خون ہے. اس میں بھی جاری خون ہے. تو پہچانے کے کس طرح کی یہ ارگٹ کا کیس ہے یا سیکل کا کیس ہے یہ بتائیے. ہاں ارگٹ کا کیس ہے یا وہ سبائنا کا کیس ہے؟ سبائنا کا تیز نہیں جاری ہوتا ہے اور ارگٹ کا مستقل چلتا ہی رہتا ہے. سبائنا کا بھی یہی ہوتا ہے. وہ تیز نہیں. اور بتائیں. سبائنا میں سرخ خون ہوتا ہے. ارگٹ میں سیاہ اور ایسا سیاہ جس میں لگتا ہے کہ زہریلا سیاہ ہے. وہ نمایاں چیز ہے. سبائنا میں پتلا خون ہونے کے باوجود سرخ ہونے کے باوجود وہ کلاٹس بھی بنتے ہیں اور ارگٹ میں گہرے سیاہ کلاٹ ہوں گے. تو خون کی رنگت بتا دیتی ہے کہ یہ سبائنا کا کیس ہے یا اس کا سیکل کا. ارگٹ انگریزی نام ہے. اردو میں ارگٹ ہی کہتے ہیں. سیکل اس کا ٹیکنیکل نام ہے. لیٹن اصطلاح ہے وہ سیکل ہے. فاسفورس بھی ملتا ہے ان سے آپ نے جیسا کہ بیان کیا ہے لیکن فاسفورس میں ضروری نہیں کلاٹس ہوں. کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. لیکن فاسفورس کی دوسری علامتیں سبائنا سے اگر تفصیلی دیکھی جائے تو پتہ لگے سبائنا کی چھوٹی فیلڈ ہے. فاسفورس بہت بڑی فیلڈ ہے اس کی اور بونز میں اور مسلز میں اور سارے جسم کے ہر عضو پر فاسفورس کا اثر ہوتا ہے. اتنی وسیع فیلڈ ہے. کیوں ہے یہ ڈاکٹر صاحب ایسی وجہ؟ فاسفورس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ ہر بیماری میں اثر نکالتا ہے؟ اس میں یہ جسے کہتے ہیں ایلیمنٹس ضروری ایلیمنٹس میں یہ فاسفورس ہے. کیا خاص بات ہے اس کی ضروری ہونے میں؟ فاسفورس وہ ایلیمنٹ ہے جو انسانی زندگی کی کیمیکل ڈیولپمنٹ میں سب سے اسینشیل ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے. جو
ڈی این اے میں جس نے کام کیا ہے اور جو کیمیکل بریک ڈاؤن سے انرجی حاصل کرنے میں یہ فاسفورس کا ایلیمنٹ اس میں کردار ادا کرتا ہے. تو فاسفورس کے بغیر ڈی این اے بنتی نہیں. جو دھاگے ہیں نا سارے ان میں فاسفورس موجود ہوتا ہے. تو جو زندگی کی بنیاد میں داخل ہو وہ ضرور اثر کرے گا ہر جگہ. ہاں ایک اور دلچسپ اس کا فرق یہ ہے ارگٹ تو اسپیزم پیدا کر کے منہ بند کر دیتا ہے اور سبائنا منہ کھول دیتا ہے. اتنا بالکل برعکس چیزیں ہیں. ساری علامتیں ایک جیسی ہیں مگر سبائنا میں منہ ڈھیلا اور بند ہونے کا کوئی نہیں آتا, اسی لیے گرتا ہے پھر بچہ. لیکن جو موومنٹ ہے نیچے کی طرف اس میں کنٹریکشن ہوتی ہے کچھ, لیکن منہ بند نہیں ہوتا. یہ بڑا فرق ہے. اچھا سبائنا میں کنٹریکشن کے ساتھ منہ اسپیزم ہو کے تو بالکل گھٹ جاتا ہے جس طرح اس پہ شکنجے میں آ گیا ہو. تو سبائنا اس میں ارگٹ میں یعنی سیکر میں سبائنا میں یہ نہیں ہوتا. ایک اور دلچسپ چیز اس کی یہ ہے کہ گاؤٹ میں بھی یہ مفید ہے سبائنا. اور اب وقت بھی ختم ہو گیا. جاتے جاتے یہ آپ کو بات بتا دوں دلچسپ کہ سبائنا میں بلیڈنگ کی ٹینڈنسی صرف گاؤٹ کی موجودگی میں رکتی ہے. اگر گاؤٹ ٹھیک ہو اس کا تو بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. بلیڈنگ ٹھیک ہو تو گاؤٹ شروع ہو جائے گا. یہ جو ہے نا آپس کا آلٹرنیشن یہ اس کا خاص کیس ہے. اچھا جی السلام علیکم. خدا حافظ.